آج عالمی دن ہے شاعری کا، اور شاعری ہماری زندگی ہے۔ کسی نے انٹرویو میں مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے پہلا شعر کب کہا؟ میں نے کہا کہ جس دن پہلا پھول کھلا تھا میں نے پہلا شعر کہا تھا۔ تو جب بھی نیا پھول کھلتا ہے، نیا چراغ جلتا ہے اور دنیا میں نیا انسان آتا ہے تو شاعری ہمارے ساتھ پیدا ہوتی ہے، جنم لیتی ہے۔ اور اس کائنات میں انسان کو داخل کر دیا جائے تو آرٹ پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے بغیر آرٹ نامکمل ہے۔ اور آج ہم یاد کرتے ہیں شاعری کے دن، ڈانٹے سے لے کر کیٹس، شیکسپیئر، ملٹن تک، اور پھر غالب، اقبال، نون میم راشد، مجید امجد تک، اور اپنے ہم عصروں میں، اپنے عزیز دوستوں میں آج یاد کرنے کا دن ہے ناصر کاظمی کو، منیر نیازی کو، شہزاد احمد کو، اور اس عہد میں اپنے عہد ساز شاعر ظفر اقبال کو۔ اور کسی نے مجھے انٹرویو میں ایک بار پوچھا کہ اگر آپ شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں نے کہا پھر میں ہوتا ہی نہ۔ شاعری جو ہے وہ میری سانس کی طرح ہے میرے ساتھ۔ میں سانس لیتا ہوں تو شاعری کرتا ہوں۔ اور میرے بڑے عزیز دوست حسن نثار نے کہیں لکھا تھا کہ اگر شاعری کو مجسم کر دیا جائے تو وہ نظیر کیسر بن جائے گی۔ تو آج میں سوچتا ہوں کہ یہ چیزوں کو جب ہم مجسم کرتے ہیں، کائنات کو، خوبصورتیوں کو، تو وہ شاعری بن جاتی ہے۔ اور ہماری تمام روحانی کتابیں، ویدا سے لے کر گیتا تک، بائبل تک، قرآن پاک تک، یہ تمام شاعرانہ اسلوب اور زبان میں اتاری گئی ہیں۔ اور میرا ایک شعر بھی ہے، میرے رب کو بھی طرز سخن میں شاعری کی ضرورت پڑی ہے۔ تو شاعری ہمیں دنیا کو، کائنات کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے۔ اور اس کا ہم اثر ہونا جو ہے، میں تو کہتا ہوں کہ میں میر کا بھی ہم اثر ہوں، ادریس بابر کا بھی، ندیم بھابھا کا بھی، اور فیضان ہاشمی کا بھی۔ یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، جیسے زندگی چلتی ہے اسی طرح شاعری اور آرٹ ہمارے ساتھ ہمیں زندہ بھی کرتے ہیں۔ اور شیلے نے کہیں لکھا تھا کہ بہت مدت بعد کسی لائبریری میں کوئی کتابوں کی شیلف کے سامنے کھڑے ہو کر میری کسی کتاب کا غبار جھاڑے گا اور ان لفظوں کو چھوئے گا، وہ لفظ زندہ ہو جائیں گے اور ان لفظوں کے ساتھ میں زندہ ہو جاؤں گا۔ تو شاعری، کسی شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ نظیر کیسر زندہ مردہ لفظوں کو چھوتے ہیں اور انہیں زندہ کر دیتے ہیں، منیر نیازی نے کہا تھا۔ تو یہ ایک پیغمبرانہ وصف ہے، جیسے پیغمبر تہذیبوں کو، قوموں کو چھوتے تھے اور انہیں زندہ کر دیتے تھے، اسی طرح ایک سچا اور بڑا شاعر جو ہے وہ تہذیبوں کو، ملکوں کو، قوموں کو چھو کر زندہ کرتا ہے۔ اور آج یہ دن جو ہے، یہ خوبصورتی طلوع کرنے والا دن ہے، اور شاعری کو ہم نہیں بلکہ شاعری ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سائنس کے زمانے میں شاعری کی کیا ضرورت ہے؟ تو سائنس تو خود شاعری ہے۔ جو علم حیرتوں کے دروازے کھولتا ہے، وہ فلسفی ہو، سائنس ہو، وہ شاعری ہے۔ تو آج کے دن ہمیں شاعری کو اور شاعری کو ہمیں زندہ رکھنا ہے۔ اور یہ ایک عالمگیر پیغام ہے تمام دوستوں کے لیے، تمام میرے مہربانوں کے لیے، کہ شاعری ایک تو ہیومنزم، انسانی قدریں اور امن اور محبت کا میسج ہے۔ اور آج جہاں جہاں بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ شاعر
اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے۔ اور اقبال کا ایک شعر ہے کہ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ تو فطرت بے ذوق نہیں ہے، بہت خوبصورتی پیدا کی گئی ہے۔ یہ جھرنے، یہ موسم، یہ شجر، پرندے اتنے خوبصورت ہیں کہ ان میں گنجائش نہیں کہ مزید بہتری کی جائے، لیکن نیچر خود کہتی ہے کہ ابھی نامکمل چیزیں جو ہیں وہ آرٹسٹوں نے، شاعروں نے، تخلیق کاروں نے انہیں مکمل کرنا ہے۔ تیرے بھی صنم خانے، میرے بھی صنم خانے۔ تو یہ صنم خانے جو ہیں یہ فطرت نے بھی آباد کیے ہیں، اور شاعر، مصور اور موسیقار یہ انہیں مزید خوبصورت کرتے ہیں۔ اور شاعری کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ وہ اس دنیا کو جس میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے جب ہم چھوڑ کر جائیں تو یہ ہماری پیدائش کے وقت سے اور زیادہ خوبصورت ہو۔ یہی آج کا میسج ہے، اور یہی شاعری ہے، یہی محبت ہے، یہی پیس ہے، یہی انصاف ہے دنیا کے لیے کہ ہم، جیسے ارسطو نے کہا کہ جس ملک کی موسیقی بے لے ہو جاتی ہے وہ ملک اپنا توازن کھو دیتا ہے، اسی طرح شاعری بھی ہماری زندگی کا توازن ہے۔ یہ صدائے کن ہے جو مسلسل دنیا کو آباد رکھتی ہے۔ یہ پہلا حرف ہے جو کہا گیا، خدا کی روح جو ہے پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اور یہی جنبش شاعری ہے، موسیقی ہے، زندگی ہے۔